السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج ایک بہت اہم بات پر گفتگو کرنا مقصود ہے جو اکثر سننے میں آتی ہے کہ تبلیغی جماعت میں نکلنے کے بعد ایک نماز کا ثواب 7 لاکھ نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو کہاں، اور اگر نہیں تو پھر اس طرح کی بات کہنا کیسا ہے؟ پہلی بات، ثواب کا معاملہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسلام میں ثواب مقرر کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، مگر کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ فلاں جماعت میں نکلنے سے ہر نماز 7 لاکھ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، نماز کے ثواب کی تعداد کہاں ثابت ہے؟ احادیث صحیحہ میں کچھ خاص مقامات کے ثواب کا ذکر ضرور ہے۔ مثلا مسجد حرام میں نماز 1 لاکھ نمازوں کے برابر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز 1000 نمازوں کے برابر، مسجد اقصی میں نماز 500 نمازوں کے برابر۔ یہ سب صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن کسی صحیح، ضعیف یا موضوع حدیث میں بھی یہ عدد موجود نہیں کہ تبلیغ میں نکلنے کے بعد ہر نماز 7 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، تبلیغ کی فضیلت اور اس کی حد، یہ بات بالکل درست ہے کہ دین کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت کی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ میں نکلنے سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایمان، اعمال اور ماحول بہتر ہوتا ہے، لیکن کسی عمل کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے دلیل شرط ہے۔ اگر کوئی کہے تبلیغ میں نکلنا اچھا عمل ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اگر کوئی کہے تبلیغ میں نکلنے کے بعد نماز کا ثواب 7 لاکھ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے قرآن یا حدیث کی واضح دلیل ضروری ہے جو موجود نہیں۔ چوتھی بات، نیت، اخلاص اور کیفیت کا فرق۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ تبلیغ میں نکلنے سے اخلاص بڑھ جاتا ہے، اس کے لیے ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات اصولی طور پر درست ہے کہ اخلاص سے ثواب بڑھتا ہے، خشوع اور خضوع سے نماز کا اجر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اخلاص کا ثواب ناپا نہیں جا سکتا۔ اس کو کسی خاص عدد یعنی 7 لاکھ میں باندھ دینا شرعاً درست نہیں۔ یہ کہنا درست ہے کہ اخلاص سے ثواب بڑھتا ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ اخلاص کی وجہ سے ثواب 7 لاکھ ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات، دین میں مبالغہ نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے۔ دین میں بغیر دلیل کے بڑے بڑے دعوے کرنا سادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بعد میں دین سے بدظن کرتا ہے، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ چھٹی بات، اکابر علماء کا موقف۔ اکابر علماء اہل سنت کا واضح موقف ہے، تبلیغ کا کام نیکی کا کام ہے، لیکن غیر ثابت فضائل بیان کرنا جائز نہیں۔ ثواب کے ایسے اعداد بیان کرنا جن کی کوئی اصل نہ ہو، بدعت اور غلط فہمی کا سبب بنتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، ہم بھی بیان نہ کریں۔ ساتویں بات، صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہم یوں کہیں، تبلیغ میں نکلنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، نماز کی پابندی آتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے، اور اخلاص کے مطابق اللہ جتنا چاہے اجر عطا فرماتا ہے۔
لیکن کسی مخصوص عدد یعنی 7 لاکھ کو ثابت شدہ بنا کر بیان نہ کیا جائے۔ آخری نصیحت، دین کی خدمت سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دین کو پھیلانے کے لیے غلط بات کا سہارا لینا خود دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ آئیے عہد کریں جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو وہی بیان کریں گے، تبلیغ بھی کریں گے مگر دلیل کے ساتھ، اور امت کو جذبات نہیں علم کے ساتھ جوڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔